الحمدللہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ توجہ میری طرف کیجئے، رب العالمین کا پیغام لے کے آیا ہوں، میری طرف توجہ کیجئے۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں ڈرو خدا سے، کچھ ہوش کرو، مکر و رہا سے کام نہ لو۔ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی حافظ آباد کی زمین پہ آپ کا خادم اور ورکر ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین کی قسم ہے، رب العالمین نے مختصر انشاءاللہ بیٹھو، رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر ہر شخص کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ میں تمام علماء سے پہلے تشریف لے کے آیا ہوں اور میری یہ عادت نہیں، الحمدللہ سب سے پہلے آیا ہوں۔ اس وقت شاہ صاحب بھی نہیں تھے، مدنی صاحب بھی نہیں تھے، ساجد صاحب بھی نہیں تھے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے آپ کو اپنی دعوت دے کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات ذوالوقار، خالق کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ کیا یہ کافر اپنی بھونکوں سے، کیا یہ اپنی باتوں سے، کیا یہ اپنے قول سے اسلام کے نام کو حضرات مٹانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو کافر ہیں اپنی ان باتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے چاہتے ہیں؟ کیا یہ اپنی ان باتوں سے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات خالق کائنات نے اعلان فرمایا، ان کے پروپیگنڈے جو ہیں، ان کی باتیں جو ہیں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ جو کافر ہیں ان کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ خالق کائنات کا جو دین بھیجا ہوا چمکتا اور دمکتا رہے گا، جو رب العالمین کے لیے آیا ہے، خالق کائنات کی دل کے اندر محبت لے کے آیا ہے، جو رب العالمین کی رضا کے لیے آیا ہے۔ وہ اس فقیر کی گفتگو کو توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ حضرات خالق کائنات نے کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کے اوپر ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ مسئلہ نماز کا ہو، خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اس مسئلے کو حل کیا۔ مسئلہ زکوٰۃ کا ہو، خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ہماری رہنمائی کی ہے۔ مسئلہ حج کا ہو، مسئلہ حضرات زندگی کو بسر کرنے کا ہو، رب العالمین نے ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور یہ مسلمان آج سمجھتا ہے، خالق کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام والے، حق والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آج یہ امت مسلمہ مغلوب کیوں ہے؟ آج ان پہ ظلم کیوں ہے؟ کشمیر کے اندر بہن کی عزت کیوں لٹ رہی ہے؟ نوجوان حضرات اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر ظلم کیوں ہے؟ برما کی بیٹی کیوں پس رہی ہے؟ بہن عافیہ صدیقہ حضرات کافروں کی جیل کے اندر کیوں ہے؟ آج ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم نے خالق کائنات کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ حضرات رسول اللہ کا فرمان ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر قومیں مسلمانوں پہ اس طرح لپٹ پڑیں گی جس طرح کوئی بھوکا آدمی جو ہے کھانے کی پلیٹ کی طرف دوڑ پڑتا ہے. آج یہی حال ہے. IMF پاکستان کو نظریں دکھاتا نظر آتا ہے حضرات, آنکھیں دکھاتا نظر آتا ہے. کہیں یونائٹڈ کے نام سے ہمارے حکمرانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, کہیں کشمیر کے مسئلے کو اٹھانے پہ جھگڑا جاتا ہے. رب العالمین کی قسم ہے ہم اس امر کا اعلان کر دینے چاہتے ہیں, ہم کسی یونائٹڈ سے نہیں ڈرتے, امریکہ کے گماشتوں سے نہیں ڈرتے. ہم اگر ڈرتے ہیں خالق کائنات کے حکم سے ڈرتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہم کو نہ کرنے سے ڈرتے ہیں. حضرات ہمیں کسی کافر کے اوپر ان کے دبانے پہ ہمیں رب العالمین کی قسم ہے کوئی بھی خوف نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرات اے میرے نوجوان, خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد, محبت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات نے ایک دن اس طرح گزر رہے ہیں, آل یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اسبروا آل یاسر, اے یاسر کی آل صبر کر. اسبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ, صبر کر آل یاسر میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرات آل یاسر نے ظلم کو برداشت کر لی ہے, تشدد کو برداشت کر لی ہے, لیکن خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا برداشت نہیں کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی بات آئے, رب العالمین کی قسم ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان کے اندر کفار سے لڑتے نظر آتے ہیں. رب العالمین کی قسم ہے ہمیں حکم ہی اس بات کا ہے, ہمیں آرڈر ہی اس بات کا ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. آج جہاد کا نام لینا جرم ہے, جہاد کی بات کرنا جرم ہے, اسلام کا نام لینا جرم ہے, اور یہ بات اللہ کے فضل سے ہم ہر وقت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے ہر علاقے میں کریں گے, ہر نگر میں کریں گے, ہر گلی میں کریں گے, ہر قریہ میں کریں گے, ہر بستی میں کریں گے. اور اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں ہم شاہ اسماعیل کے بیٹے ہیں, امام ابن تیمیہ کے بیٹے ہیں, شہید ملت علامہ ثانی الہی رحمہ اللہ کے روحانی فرزند ہیں, حبیب الرحمن جزدانی کے روحانی فرزند ہیں. ہم اس سے ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام چاہتے ہیں, اس کے لیے عملی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے ایوان کے اندر پرچم اسلام لہرا کے چھوڑیں گے. کہیں انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. رب العالمین کی قسم ہے لوگوں نے گالیاں دینی ہے, ہمارے سینے حاضر ہیں, آئیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ظلم کرنا ہے, ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے تشدد کرنا ہے, ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ہاتھ کڑیاں لگانی ہے, ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. جیلوں میں پھینکنا ہے, ہم تیار ہیں. لیکن یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, ارباب اقتدار کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کر کے ادھر اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں اور مسلمانوں کو اسٹیج سے اتارا جائے؟ کیا اس لیے اسلام کا پرچم لہرایا گیا؟ کیا اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی کہ جب پاکستان بن جائے اور ادھر سیلموں کی اجازت دی جائے, کنجر خانے کرنے کی اجازت دی جائے, کنجریاں نچانے کی اجازت دی جائے, اس پاکستان کے اندر سیلمہ بننے کے تے کوئی لسنس نہیں ہے, لیکن مسجد جب بنانے کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی NOC لے کے آؤ مسجد بنانے کے لیے. حضرات ہمیں بھی بتائیں کیا یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل نہیں کیا گیا؟ کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا ملک پاکستان؟ محبت سے بولیں ذرا, کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا ملک پاکستان؟ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے. حضرات ہم یہی سبق سنانے کے لیے آئے ہیں اپنی اس ملت کو, اپنی اس قوم کے غیور بھائیوں کو, اپنے ان بڑے بزرگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں
حضرات اگر یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، ہمارا یہ مطالبہ اس ملک پاکستان میں رسول اللہ کا نظام لے کے آیا جائے۔ کون کون چاہتے ہیں اس ملک پاکستان میں رسول اللہ کا نظام ہو، رسول اللہ کی شریعت نافذ ہو، رسول اللہ کا نظام ہو، خالق کائنات کے احکامات کو نافذ کیا جائے؟ اور جب رب العالمین کے احکامات کو نافذ کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے گا، اس ملک پاکستان میں چوروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، ڈکیٹوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، زانیوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اس ملک پاکستان کے ایوانوں کے اندر جگہ ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جگہ ہوگی۔ اسمبلی کے اندر، ایوانوں کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر اسلام کا نام لینے والا جب یہ نوجوان پہنچے گا تو رب العالمین کے نظام کی سربلندی کے لیے کوشش کرے گا۔ حضرات اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے چندہ مانگنے کے لیے نہیں آئے، آپ کو یہ چاہے کہنے کے لیے نہیں آئے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، ہم آپ کو میٹھے میٹھے گیت سنانے کے لیے نہیں آئے۔ میری قوم آ گئی سوئی ہے، قوم کو آ گئی حضرات سلا دیا گیا ہے، کہیں ماں کی شان، کہیں باپ کی شان۔ علماء بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، فضائل بیان کرنے چاہیے، لیکن ان نوجوانوں کو یہ تو بتانا چاہیے جس کی شکل تو نے منہ پہ سجائی ہے یہ محمد الرسول اللہ کی شکل نہیں ہے۔ یہ جو چہرہ سجایا ہے، یہ جو ٹائی لگائی ہے، یہ جو پینٹ پہنی ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم؟ محبت سے بولے محمد الرسول اللہ کی تعلیم؟ یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ کو میری باتیں کڑوی لگتی ہیں تو لگ جائیں، میں کچھ سرکار کی طرف سے نہیں آیا کہ جو سرکار سے آرڈر ہو میں وہی لکھوں، جو حکومت سے آرڈر آیا ہو میں وہی بیان کروں۔ میں آپ کا عوامی خطیب نہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے کہ مولوی شعر پڑھنے والا ہے، عوام کیا چاہتی ہے مولوی واقعات سنانے والا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے اس ملک پاکستان کے اندر جب تک میرا غیور نوجوان نہ جاگا، جب تک اس نوجوان نے اپنی شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ بنائی، جب تک اس نوجوان نے اپنا لباس، اپنا حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ بنایا، میں کیا جواب دوں گا؟ علماء کیا جواب دیں گے؟ مسجد کا خطیب کیا جواب دے گا؟ ایک علاقے کا عالم کیا جواب دے گا کہ میں ساری عمر فضائل سناتا رہا ہوں؟ نوجوان جو ہیں دن کو اٹھتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں نماز ادا کرنی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں غسل کا طریقہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ حضرات محبت سے ذرا سماعت کیجئے، محبت سے ذرا سنیے، رب العالمین کی قسم ہے جب تک اس نوجوان نے اپنی شکل، اپنا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ بنایا، کامیابی نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان دیا گیا ہے، عنوان بڑا سخت ہے، دوست عوام ناراض ہوں گے، مجھے نہیں اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہو جائے، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ حضرات فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ خالق کائنات کہتے ہیں میں ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا یحبوہم ویحبون، جو رب العالمین سے محبت کرتے ہوں گے، رب العالمین ان سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرات جو خالق کائنات کے لیے مومن سے محبت کرتا ہوگا، مومن کے ساتھ حضرات نرم لہجے سے پیش آئے گا، کافر کے ساتھ گرم لہجے سے پیش آئے گا، میں ایسی قوم کو لے کے آؤں گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر گلوکاروں کے لیے تو نرم دل موجود ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر حضرات ہم گلوکار جیسا بننا تو چاہتے ہیں، لیکن میری اس قوم کے غیور کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی کیا سیرت ہے، ان کی کیا زندگی ہے۔ اس قوم کو گانے سنائے گی، اس قوم کو ہر موقع کے اوپر 14 اگست ہو، 5 فروری ہو، کوئی موقع ہو، نویں تو نواں ترانہ سنایا گیا اس قوم میں۔ اس قوم نو یہ نہیں سنایا گیا، اس قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، اس قوم کو یہ نہیں بتایا گیا محمد بن قاسم کا کیا کردار تھا،
اس قوم کو یہ نہیں بتایا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد کے اندر کس طرح کافروں کو واصل جہنم کیا گیا. میری اس قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح زیاد بن سکن نے رسول اللہ کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے اپنے جسم کے اوپر تیر کھانے برداشت کر لیے, لیکن اگر جان دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دی ہے. آج کیوں میرا نوجوان اپنا آئیڈیل اور لیڈر ایک گلوکار کو مانگتا ہے؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے میری قوم تجھ سے سوال ہے, اے میرے نوجوان تجھ سے سوال ہے, کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تجھے خوبصورت نظر نہ آیا؟ تو نے چہرے سے داڑھی کو اتروا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تجھے پسند نہ آیا؟ تو نے انگریز کا لباس ڈالنا شروع کر دیا. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا قرآن سے تجھے محبت نہ آئی؟ تو گندے ناول پڑھنے لگ پڑا, تو گندی فلمیں دیکھنے لگ پڑا, ڈراموں کے پیچھے چلا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ رویہ مسلمان کا رویہ ہے؟ کیا یہ حضرات یہ معاشرے کے اندر ہمارا ایسا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم رب العالمین کے دین کے لیے ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. کیا رب العالمین کے دین کے لیے آپ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس ملک پاکستان میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس ملک پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر! اچھیرہ بھائی قدم بڑھاؤ! اچھیرہ بھائی قدم بڑھاؤ! اللہ تعالیٰ حضرات آپ نوجوانوں کی محبت قبول فرمائے. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. رب العالمین کی قسم ہے, اے نوجوانوں تجھ سے گلہ ہے, اے میرے بزرگ آپ سے شکوہ ہے. وجہ یہ ہے, بات یہ ہے, 75 سال گزر چکے ہیں اس ملک پاکستان کو بنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج تک آپ نے کون سے لوگ آگے لے کے آئے؟ آج تک آپ نے اپنے نمائندے کون سے منتخب کیے جن کو اسمبلی میں جا کے سورہ اخلاص نہ آئے؟ آپ نے ان کو منتخب کیا. جن کو جنازہ پڑھنا نہ آیا آپ نے ان کو منتخب کیا. جو آپ کے حضرات باپ کی وفات کے اوپر آپ کے لیے دعا نہ کر سکے, جو آپ کی باپ کی میت کے اوپر. حضرات رب العالمین کی قسم ہے, جرم صرف اتنا ہے, اسلام کی بات کرتے ہیں, جرم صرف اتنا ہے کہ رب العالمین کے نظام کی بات کرتے ہیں اور اپنی دعوت دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس ملک پاکستان میں نظام اسلام کے لیے, اس ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے, اس ملک پاکستان میں شریعت محمدیہ کے لیے, اس ملک پاکستان میں سیدنا صدیق کی صداقت کے لیے, عمر کی عدالت کے لیے, عثمان کی غنات کے لیے, علی کی شجاعت کے لیے, معاویہ کی سیاست کے لیے انشاءاللہ ہم قدم بقدم اس ملک پاکستان میں ہر گلی میں جائیں گے, ہر کونے میں جائیں گے, ہر بستی میں جائیں گے اور جا کے رب العالمین کا قرآن سنا کے چھوڑیں گے, محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بات کر کے چھوڑیں گے اور پاکستان کے ایوانوں میں پرچم اسلام لہرا کے چھوڑیں گے.